تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھو، صاف کرو. ہاں ہم لوگ ظاہر کی طرف تو توجہ دے دیتے ہیں، کافی حد تک اس میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے تو اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور یہ بہت بڑی نقصان کی چیز ہے. کسی وجہ سے اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دے دی، اس میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس پہ تانے مار دیں، دیکھو اس کو، لک ہٹے لک. ہاں ایک ایسا انداز بن گیا ہے انسان، بڑے اچھے اچھے لوگ نمازی پرہیز صاحب سب یہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی گناہ نہیں، یہ گناہ ہے، ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی مسلمان کو اگر تم زنا کرتے دیکھو، شراب پیتے دیکھو، ڈاکے ڈالتے دیکھو، چوری کرتا دیکھو، انتہا درجے کی برائیاں کرتا دیکھو کسی مسلمان کو، تو حکم یہ ہے کہ نہ صرف اس کو برا کہو بلکہ اپنے سے افضل سمجھو. کتنی بڑی بات ہے. کافر کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی کافر ہے، تو اس وقت بھی ایسا خیال دل میں نہ ہو کہ یار یہ تو کافر ہے، چھوڑو، نہیں انسان ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجام کے حساب سے سوچو. اس وقت وہ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دور ہے، اس کو تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ حقارت سے مت دیکھو اس کو بھی. کیوں؟ انجام دیکھو. کل کیا پتا کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اس کی بخشش ہو جائے، اور ہم جو ہے ہمارے پاس ایمان ہے، کل ہم فارغ ہو جائیں اور کافر ہو جائیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں. اصل کامیابی تو کس پر ہے؟ انجام پر. ایک بزرگ گزارے تھے، گرمی کے زمانے میں ہم نہاتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں غسل دیا ہے کہ اتنے خطرناک اندر تمہارے جراثیم ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک اتنے گناہ اندر جمع ہو جاتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اتنی جڑی بوٹی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تمہیں یہ توفیق نہ دیتا کہ تمہیں کہہ دیتا کہ جاؤ صبح اور شام ذکر کرو میرا بیٹھ کے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام میں نے تمہیں دیا ہے کہ میں نے تمہیں توفیق دے دی ہے کہ میرے نام کو جاؤ ذکر کرو تاکہ میں تمہیں صاف کر دوں، دھو دوں تمہیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ جو صبح اور شام ذکر کرنے والے لوگ جو ہوں گے تو وہ تو ان کے تو چہرے چمک رہے ہوں گے، فرشتے بھی حیران ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ کہ نادے تو ہوتے تھے اندر سے، اپنے گئے اللہ اللہ کیا، جو صبح کا گناہ تھا سب صاف ہو گئے، پھر شام کو گناہ چمڑ گیا تو صبح پھر اللہ نے واش روم کھولے ہوئے تھے، لوگ جاتے تھے، شوق سے بیٹھتے تھے. ہم نے مسجدوں میں ذکر جاری کیے ہوئے تھے، جن کو سینس تھا، سمجھ تھی، جن باتوں کو سمجھتے تھے کہ ہم نے قرآن میں کہا ہے، اپنے بزرگوں کی مثالیں دی ہیں، ان کو سمجھایا ہے، ان کے شعور جاگ گئے تھے، تو وہ تو ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتے تھے جو آیا صبح. اور اس تصور میں کوئی انسان رہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دور میں خصوصاً، کہ یار میرے اندر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یا عورت کوئی مرد، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں. چاہے کتنے ہی بڑے، میں کہتا ہوں جنید بغدادی سے کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے کسی نے کتنا ہی بڑا انسان ہے، اور وہ یہ سوچ کے ذکر نہیں کر رہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی. میں نے 5 ڈاؤن مائنڈ، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف انسان نہیں، بلکہ میں تو یہ لفظ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تو نظر اٹھا لی ہے. لیکن نیکی میں بتاتا ہوں تجھے وہ کیا ہے، حسن خلق ہے تیرا، کہ تیری لوگ تعریف تیری ظاہر سے نہ کریں، بڑا عبادت گزار لوگ تیری تعریف اس طرح کریں کہ سبحان اللہ، اس کی زبان دیکھو تو کتنی میٹھی ہے، ایک کی باتیں سنو تو کتنا پیارا ہے، جب بھی ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے تو محبت سے سنتا ہے. آج تک ہم نے سنے نہیں کسی کو برا کہہ رہا ہو، کسی کی برائی کر رہا ہو، نخرے کر رہا ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، تواضع ہو، اخلاق ہو، گھر ہو یا باہر ہو، ہر آدمی اس کی کس کی تعریف کرے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دارالعلوم نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی بتایا، کونوا صادقین، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور ذکر اللہ شروع کر دو.